اعوذ جی جی باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے وہ پہنچا ہے، اور تمام عازمین حج جو ہے وہ حج کی ادائیگی کے لیے جوک در جوک جو ہے وہ خانہ کعبہ اور سعودی عرب کا رخ کر رہے ہیں۔ حج اور حج کا یہ مہینہ تمام امت مسلمہ کے لیے اہم ہے، کیونکہ یہ اس بڑی قربانی کی یاد میں ہے جو کہ اللہ کے حبیب نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کے لیے دی تھی۔ آپ جس طرح جانتے ہیں کہ میرا ایک مسلسل سلسلہ رہا ہے کہ میں بہت سے ایسے سوال پوچھتا ہوں علماء کرام سے، جن کو اکثر ہی وہ ویل لفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جن کا سوال اس سبب میں بڑھ سکتا ہے کہ اب بہت سارے لوگوں کو یہ مناسب نہ گزرے۔ لیکن خیر، آج جو ہمارے ساتھ ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں علی معاویہ صاحب، وہ بہت ہی مدبرانہ طریقے سے ہر سوال کو کیٹر کرتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے جو ہے کچھ سوالات بھی کریں گے، کچھ تھوڑا سا اپنے آڈینس کے لیے ذرا آسانی کے لیے کہ ہم ذرا قربانی کے حوالے سے بھی تھوڑے سوال کریں گے، اور پھر کچھ اہم سوالات جو کہ خاص کر روافظ کی سائڈ سے آتے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں جو کہ زیادہ تر روافظ کی طرف سے آتی ہیں ایز اے دان و تشنیع کے طور پہ کہ ہماری کتب میں جو لکھا ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن شروع سے مطلب اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ علی معاویہ صاحب سے ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیں، اور پھر ہم اپنے ایک باقاعدہ انٹرویو پہ چلیں۔ السلام علیکم علی بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ سو آپ ذرا شروع کیجیے گا، پھر ہم انشاءاللہ باقاعدہ انٹرویو کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ علی آصف بھائی، جزاک اللہ۔ خطبہ حجت الوداع حج کے بعد کی بات سب سے اہم ہے، وہ ہے غدیر ہم، عید غدیر جنہیں مطلب جی عید جی غدیر ایک ہمارے مکتبہ فکر ہے وہ غدیر کہتے ہیں۔ تو عید غدیر سے ریلیٹڈ یا غدیر ہم سے کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی بات کی جاتی ہے کہ غدیر ہم جو ہے وہ جی اعلان خلافت تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی۔ تو آپ کے خیال میں یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ واقعی خلافت کا اعلان تھا؟ دیکھیں، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اعلان خلافت نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ کیوں کہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نزدیک کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ منتخب نہیں کیا، اور یہی روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا کوئی خلیفہ مقرر منتخب نہیں کیا۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، اس پر دلائل ہیں۔ باقی رہی، جی جی، جی جی کچھ جی کہنا جی، آپ چاہتے ہیں اپنی بات بات جی کریں۔ جی، رہی بات خم غدیر کی بات ہے، تو اس پہ سمپل ہم یہ کہتے ہیں کہ خم غدیر سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد خلافت ہے یا امامت ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا؟ ٹھیک ہے، اگر ہم اس بات پہ آئیں گے تو ہمارے پاس واضح ثبوت موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یا اہل بیت کے کسی خاندان کے فرد نے بھی اس سے خلافت یا امامت مراد نہیں لیا، نہیں سمجھا۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری بیمار ہوئے تھے جی، وفات سے پہلے، اس گفتار سے وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی کے پاس جائیں اور خلافت لکھوا لیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی خلافت کا دعویٰ کرے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے انکار کر دیا تو ہمیشہ کے لیے ہم خلافت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ دیکھیں، اگر اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ اگر من کنت مولا فاز علی مولا سے خلافت کا اعلان تھا، تو سیدنا علی نے یہ کیوں نہیں سمجھا کہ اس سے میری خلافت مراد ہے؟ پھر وفات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں جانے کی بات ہو رہی تھی کہ جا کے خلافت لکھوائیں؟ اچھا، اب عباس نے اس بھی میں نہیں سمجھا۔ جی 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 سوری، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں آپ کو قطع کلامی کی۔ اس جی میں جی صرف دو باتیں ہیں، ایک جی کہ جی من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا ترجمہ ایک کر جی دیجیے گا، اور یہ حدیث صحیح ہے، یعنی کہ تواتر سے حدیث ہے، اور یہ مسلم بخاری بخاری شریف کی شرائط پہ بھی پوری ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور یہ مطلب اس کے سارے وہ فوائد ملتے ہیں۔ دوسرا اس سے یعنی کہ یہ جو حدیث کرتاس ہے، اس سے تھوڑا سا پیچھے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے پاس قلم اور پیپر لے آئیں تاکہ میں وہ لکھ دوں جس کے بعد امت انتشار کا شکار نہ ہو، چاہے وہ خلافت صحیح، ہوتی، چاہے کچھ اور بات ہوتی، چاہے وصیت ہوتی، کچھ بھی ہوتی۔ لیکن ایسا تو کہا گیا تھا نا کہ میرے پاس قلم اور کاغذ لے آئیں، میں کچھ ایسا لکھ دوں جس سے امت بعد میں شکار نہ ہو۔
تو صحیح وہ وصیت نہیں لکھی گئی، یا وہ جیسے بھی بیچ میں جی معاملات ہوئے وہ چیزیں نہیں لکھی گئی، وہ یہ تو ہمیں تاریخ سے ملتا ہے نا۔ دیکھیں یہ جو واقعہ ہے نا یہ الگ ہے، اور جس واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ دوسرا واقعہ ہے۔ ہاں جی، وہ اس کے بعد جہاں ہے، تک پہلے یہ تھا جو میں آپ سے ذکر کیا رہا ہوں، اور بعد میں یہ جو آپ ہاں حدیث سنا رہے ہیں بخاری شریف کی، وہ بات کی ہے، بالکل جی ٹھیک ہے۔ جی 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 جی، تو یہ واقعہ جو آپ قلم دوات والے واقعے کی بات کر رہے ہیں، یہ واقعہ اس کے یا آس پاس کا ہوگا یا آگے پیچھے ہوگا، یعنی دن یہی تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی بیمار ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب کسی نے بھی اس بات سے یہ نہیں سمجھا کہ اس سے مراد سیدنا علی کی خلافت ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کس طرح سمجھیں؟ اور دوسری بات، من کنتم مولا کا ترجمے کی بات کی آپ نے، تو اگر اس حدیث کے سیاق و سباق سے ہم دیکھیں گے، من کنتم مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب مولا کی معنی میں بھی یہاں جھگڑا ہوتا ہے کہ مولا کا صحیح معنی کیا ہے۔ ہمارے علماء نے محدثین نے مولا کا معنی لیا ہے محبوب کے اور پیارے کے، ٹھیک ہے جی۔ ملا علی قاری نے مشکات کی شرح مرکات میں واضح لکھا ہے کہ اس سے معنی محبت ہے اور پیار ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی یہ تمام بہترین ہے، کیوں کہ پھر آگے آپ الفاظ دیکھیں، اللہ والی من والہ و عاد من آداہ، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، تو اس سے نفرت کر جو علی سے نفرت کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ ولی کا معنی دشمنی کے مقابلے میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دشمنی کے مقابلے میں معنی آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ دوستی ہوگا، کیونکہ دشمنی کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ دوستی آتی ہے، اور محبت اور پیار آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو محبت ہی جی معنی لیں گے ہم۔ کیا میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ سب کے سامنے یہ اعلان کی ضرورت کیا پڑی کہ حضرت علی سے محبت کرو؟ کیا اس وقت جو ہے مسلمانوں کے درمیان یہ تفرقہ تھا، یا حضرت علی کو لے کے لوگوں کے اندر تحفظات پائے جاتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی سے محبت کرو؟ جی ہاں، دیکھیں الیاس بھائی، اس کا پس منظر تھوڑا بہت محدثین نے جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کا کچھ اختلاف ہو گیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یمن کے وقت، اور ایک صحابی کا نہیں، کافی صحابہ کرام کا اختلاف تھا۔ ایک واقعہ حضرت بریدہ سے ہے کہ حضرت وہ بریدہ لونڈی کا واقعہ تھا، جی جی، اور ایک واقعہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ہے، اور وہ واقعہ تھا یعنی اونٹ کا، کہ جو خمس میں اونٹ ملے تھے اس کی سواری کا واقعہ تھا کہ بھئی ہمیں سوار ہونے دیں۔ اور ایک صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے کہ بھئی جو لباس وہاں سے آئے تھے مال غنیمت میں خمس کی حیثیت سے، تو وہ لباس پہننے دیں ہمیں۔ تو اختلاف صرف ایک صحابی کا نہیں تھا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے 4-5 روایت نقل کی ہیں، تو 4-5 صحابہ کرام کا سیدنا علی سے یمن کے مسئلے جو پورا واقعہ تھا اس میں اختلاف ہوا۔ تو اور یہ بات حاجیوں میں پھیل چکی تھی سیدنا علی کے اختلاف کے حوالے سے، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اکیلے بھی سمجھایا کہ علی سے بغض نہیں رکھو، علی سے محبت رکھو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ امام حاکم نے اس بات کو نقل کیا ہے، اور علامہ ابن کثیر نے اس پہ تفصیلاً روایت نقل کی ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی یہ بات تھوڑی پھیل چکی ہے عوام میں، تو یہ بات عوام میں ہونی چاہیے، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خم غدیر کے وقت ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ اچھا ایک بات میں یہ بھی کہوں کہ خم غدیر پر اللہ کے نبی نے صرف خاص اس لیے نہیں روکا تھا کہ علی کی جو ہے وہ محبت کا اعلان کروں، بلکہ وہاں ظہر کا ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ جب ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا تو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ظاہری بات ہے، ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی، تو ساتھ میں صحابہ سب جمع تھے، جماعت کی صورت میں نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں اللہ کے نبی نے سیدنا علی سے محبت کا اعلان بھی کر دیا کہ سارے جو ہے وہ جو، کیونکہ وہاں مدینہ والے موجود تھے اور مصر والے موجود تھے، عراق والے موجود تھے، باقی مکہ والے پیچھے رہ گئے تھے، طائف والے پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ وہ طائف چلے گئے تھے، یمن والے پیچھے رہ گئے تھے وہ سارے، یعنی یہ معاملہ تھا اہل مدینہ کا اور سیدنا علی کا آپس میں، اس کا تعلق مکہ والوں سے نہیں تھا، یمن والوں سے نہیں تھا، دوسروں سے نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو یا 10 ذی الحجہ کو یہ بیان نہیں فرمایا، بلکہ آگے کہاں بیان فرمایا؟ خم غدیر کے موقع پر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی اتنی بڑی اگر اہمیت ہوتی تو یہ بات ہوتی حجۃ الوداع کے موقع پر، کیونکہ اللہ کے نبی جب وہاں خطبہ دے رہے ہیں، دجال کا ذکر کر رہے ہیں، گھر والیوں کے محبت کا ذکر کر رہے ہیں، حقوق کا ذکر کر رہے ہیں، تو سیدنا علی کی خلافت کا اگر بیان کرنا ہوتا، اتنا اہم مسئلہ ہوتا، تو وہاں کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کے لیے تالاب کو کیوں چنا گیا؟
ٹھیک ہے جی. اچھا تو اتنی ایک اہمیت اور اس کو بات. جی 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 علی بھائی، علی بھائی آپ بات پوری کیجیے گا پھر میں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بات میں یہاں کلیئر کرتا چلوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس کا ہم اس میں انکار نہیں کرتے. سیدنا علی کی محبت اس سے ثابت ہوتی ہے، اس سے شان ثابت ہوتی ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے واضح لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ تھا غدیر والا، یہ سیدنا علی کی فضیلت کا واقعہ ہے، سیدنا علی کی شان بیان کرنے کا واقعہ ہے. یہ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے. تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ واقعہ غدیر کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تو علی کی شان کا منکر ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ صرف ایک سوال پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اس سے حضرت علی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ امت میں سب سے افضل ہے یہ ثابت ہوتا ہے؟ اس سے کیا ثابت فضیلت کیا ہے؟ مطلب تمام صحابہ کی فضیلت ہے، اس سے خلفائے راشدین تو بہت ہے، تو حضرت علی کی کون سی اسپیشل فضیلت اس واقعے سے ثابت ہوتی ہاں اس میں اصل میں یہ بات ہے کہ کیونکہ کچھ صحابہ کرام کو تھوڑا بہت علی سے دل میں تھوڑا رنجش تھی کچھ صحابہ کرام کو. ٹھیک ہے جی، تو اللہ کے نبی نے ضروری سمجھا کہ اس رنجش کو دور کیا جائے اور امت کے لیے یہ سبق ہو کہ علی سے محبت رکھنا ضروری ہے، امت کے لیے سبق ہو. کیونکہ سیدنا علی کی جو ہے وہ اللہ کے نبی کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے آنے والے تھے جو خارجی قسم کے تھے، ناسبی قسم کے تھے، اور ان کا علم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے یہ اعلان کروا دیا کہ علی کی محبت جو ہے وہ میری محبت ہی ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کی محبت کا اعلان کر دیا تاکہ اس دور کے لوگ بھی اور آگے آنے والے لوگ بھی سیدنا علی سے محبت رکھیں. تو ہے؟ سیدنا ویسے علی تو کی اگر آپ محبت کا دیکھیں، اظہار کھلے عام. جی سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں. ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے پورے 220 سال کے اندر جو ہے وہ آن والے رسول تمام ہی جو ہے نا وہ ان سب کو ختم کر دیا گیا. تو یہ بات تو آپ نے بالکل وجہ فرمائی ہے کہ آگے آنے والا خارج کا فتنہ بہت اہم تھا. اچھا اس کے بعد اگر آپ غدیر خم کے حوالے سے دلائل کو اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو اس کے بعد جب 6 مہینے کے بعد حضرت علی نے سوشل انٹریکشن شروع کی، لوگوں سے بات چیت شروع کی، تو انہوں نے حضرت ابو بکر جو خلیفہ اول تھے اور جی تمام امت مسلمہ کے نائب تھے اس وقت، انہوں نے ایک خط لکھا انہیں اور ان کو یہ یعنی کہ ان کو یہ ریکویسٹ بھیجی یا ان کو حکم یا کچھ بھی آپ اس کو جیسے بھی کہہ لیں کہ آپ میرے پاس آئیے گا اور اکیلے آئیے گا. اس خط کا مطلب یہ تھا. اور جس جی وقت وہ حضرت ابو بکر آپ کے پاس آئے، حضرت علی کے پاس آئے، تو انہوں نے ایک بات کی، کیا امور خلافت میں ہمارا مشورہ اہم نہیں تھا؟ کہ آپ جانتے تھے جی کہ خلافت میں ہمارا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا آپ کا ہے. تو صحیح. یہ بات بھی تو ملتی ہے نا کہ آپ جانتے تھے کہ خلافت میں ہمارا حق کیا ہے. یہ بھی آپ کا ہاں مسلم اصل بخاری میں ٹھیک یہ ہے. بخاری میں جی 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 بخاری میں یہ روایت ہے، بخاری میں یہ روایت ہے. اور یہ پوری اگر آپ بات دیکھیں گے تو یہ بات پوری منقول ہے امام زہری رحمہ اللہ سے. ٹھیک ہے جی، تو یہ امام زہری کی اپنی ذاتی رائے ہے. اس کے اگر برعکس ہم دیکھیں صحیح روایات موجود ہیں. حاکم کی روایت ہے، حاکم کی صحیح سند سے روایت موجود ہے، بخاری مسلم کی شرط پر ہے، اس کو علامہ ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے. وہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو صدیق کو یہ فرمایا، اور یہ بات خلافت کے دن ہی کی بات ہے، جب سیدنا ابو صدیق خلیفہ منتخب ہوئے اسی دن کی بات ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر سے فرمایا کہ آپ نے ہم سے مشورہ نہیں لیا اس لیے ہم آپ سے ناراض ہیں. اور سیدنا علی آگے یہ الفاظ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ ہم سے خلافت کے حقدار ہیں اور ہم آپ کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز کے لیے ہمارا امام بنایا ہے، تو آپ اس کے خلافت کی زیادہ حقدار ہیں. لیکن ہم صرف دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے مشورہ نہیں لیا ہم سے. یعنی سیدنا علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ناراضگی تھی وہ صرف مشورے کی تھی، باقی خلافت کی حقدار وہ سیدنا ابوبکر صدیق کو سمجھتے تھے. اسی روایت میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بخاری کی روایت میں، اسی میں یہ الفاظ ہیں کہ جو فضیلت آپ کو اللہ نے دی ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے. اس میں یہ الفاظ بھی ہیں بخاری کی روایت میں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کے منکر نہیں تھے، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ہم سے مشورہ لیا جاتا، بس یہ بات تھی اور کوئی ممکن بات تو نہیں میں تھی. نے کہا بھی تو نہیں ہے مشورے کہ میں صرف ناراضگی تھی، باقی تو سیدنا علی. جی 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 میں
بالکل لیکن کیا یہ اس سے صحیح یہ کہا آپ نے، بات مشورے کی بات ہی تھی. یہ یہ بات اس سے ثابت نہیں ہوتی کہ جو خلافت ہے، حضرت ابوبکر کی خلافت ہے، یہ ایک شرعی فیصلہ تھا، یعنی کہ عوام کا فیصلہ تھا. یہ مطلب اللہ من جانب جی اللہ نہیں تھا، مطلب عوام میں آپس میں فیصلہ ہوا اور حضرت ابوبکر جو ہے وہ خلیفہ اول اس سے بات کی، بجائے کہ اس جی کے لیے ہاں الیاس کوئی بھائی ہمیں دیکھیں. جی نص جی ملتی، نہ قرآن سے نص ہے اس کی، نہ سنت سے نص ہے، نہ کسی بھی چیز سے نص ہے، سوائے کہ جی جو باتیں کی جاتی ہیں نا وہ سب کے لیے بھی ہیں. وہ حضرت عثمان کے لیے بھی تھیں، وہ حضرت ابوبکر کے لیے بھی تھی، حضرت عمر کے لیے بھی تھیں، حضرت علی کے لیے بھی تھیں، سب کے لیے وہ باتیں ملتی ہیں. لیکن اس کی کوئی نص نہیں ہوں. ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی کوئی نومینیٹ کیا ہو کہ میرے بعد خلیفہ ہی ہو گئی ہو گئی ہو. ہاں دیکھیں الیاس بھائی، نس کے لیے عرض یہ ہے کہ نس ایک ہوتی ہے واضح نام کے ساتھ کہ بھئی یہ اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ ہوں گے نام لے کر، تو ایسی نس کسی کے لیے موجود نہیں ہے. نہ سیدنا ابو صدیق کے لیے، نہ سیدنا عمر، نہ سیدنا عثمان، نہ سیدنا علی، کسی کے لیے نس موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری نس ہوتی ہے اشارات. تو اشارات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اشارات ملتے ہیں، جس طرح سیدنا علی نے فرمایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے نماز کا امام بنایا. تو یہ اشارہ سیدنا علی نے ہی بیان کیا ہے حاکم کی روایت میں، اور وہ بھی روایت صحیح ہے. تو یہ اشارہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کو کہتے ہیں منصوص بال صفات، کہ صفات کے اعتبار سے نص موجود ہے. منصوص بالعلم نہیں ہے، نام کے ساتھ نص موجود نہیں ہے، صفات کے ساتھ موجود ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ کوئی اشارہ دیا کہ آپ کی نماز کا امام یہ ہے. سیدنا علی نے فرمایا، اس بات کی دلیل سیدنا علی نے پکڑی ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو نماز کا امام بنایا تو آپ ہی خلافت کے حقدار ہیں. تو سیدنا علی کی دلیل ہے یہ. تو اس دلیل کو ظاہری بات ہے ہم بعض والے بیان کرتے ہیں. اور اس وقت جب ثقیفہ کا موقع تھا، اس وقت کیونکہ واضح نص موجود تھی نہیں صحابہ کی نظر میں، اور اس لیے مہاجر انصار کا اختلاف ہوا کہ ایک مہاجر میں سے خلیفہ ہو، ایک انصار میں سے ہو. پھر آگے مسئلہ حل ہو گیا اور ساروں نے سیدنا ابو صدیق کی مل کر بیعت کر لی. تو ظاہری بات ہے یہ سارے کام دنیا میں جو بھی ہوتے ہیں وہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا کہ جس طرح میں تم کو زمین میں بادشاہ بناتا ہوں، ٹھیک ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یہ 20ویں پارے کی شروع کی آیت ہے کہ میں تم کو زمین میں خلفاء بناتا ہوں، بادشاہ بناتا ہوں. تو یہ کام بھی اللہ ہی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر کام کرتا ہے. تو یہ جو کام ہیں یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے. تو ہم یہ اچھا کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے علی تھا. علی علی معاویہ بھائی، ایک بڑی اہم حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے ذرا اس جی کی رہنمائی فرمائیے گا. وہ حدیث ہے 12 خلفاء والی، جی مسلم جی اور بخاری میں ملتی ہے کہ میرے بعد جو ہے اسلام میں 12 خلفاء ہوں گے، اور جب تک یہ جی خلفاء موجود ہوں گے اسلام دنیا میں قائم رہے گا. جیسے یہ خلافت، یعنی کہ یہ خلفاء دنیا سے چلے جائیں گے، اسلام مخدوش ہو جائے گا، اور پھر وہی قیامت قرب قیامت کے مہدی آئیں گے. تو صحیح. 12 خلفاء کا آپ دیکھیں نا، تو اس کا انتقاء یا اس میں ڈسکنیکٹیوٹی اہل سنت میں ملتی ہے. لیکن اگر 12 خلفاء کا کانسیپٹ دیکھیں تو وہ شیعہ جو جورسپروڈنس ہے یا جو شیعہ مکتبہ فکر ہے اس میں تو کنٹینیوٹی ہے 12 خلفاء کی، لیکن جی سنیوں میں اس کا انحطاط ہے. جیسے آپ دیکھیں خلفاء 4 خلفاء ہیں، اس کے بعد ہم خودی کہتے ہیں کہ 5ویں خلفاء نہیں تھے، وہ بادشاہ تھے، منارک ہوں تھے، مسلم منارک تھے. اس کے بعد جو ہے وہ چھٹا جو کیا نا جو چھٹا بنا یزید، ہم اس کو جو ہے وہ جی خلیفہ مانتے ہی نہیں ہے، اہل سنت نگیٹ کر دیتا ہے. دین پھر اس میں کچھ کو آن کر لیتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو آن کر لیتے ہیں، پھر کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو 12 تو ہمیں خلفاء ملتے نہیں ہیں. تو کیا یہ اس حدیث کی نفی نہیں؟ اور یہ حدیث جو ہے بڑی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ میرے پاس 12 جی جی خلفاء ہوں. بالکل. تو اگر خلافت کا اگر دیکھا جائے تو یہ کنٹینیوٹی تو آپ کو شیعہ جورسپروڈنس میں ملتی ہے، سنی جورسپروڈنس میں تو نہیں ملتی. ہاں دیکھیں الیاس بھائی، جہاں تک 12 خلفاء کی حدیث کی بات ہے تو اس حدیث کو آپ مکمل پڑھیں گے نا تو اس میں یہ ہے کہ میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے اور ان سب کے دور میں اسلام غالب رہے گا. جی ٹھیک ہے علی بھائی. تو اسلام غالب رہے گا. تو اگر ہم دیکھیں گے تو اسلام غالب، اگر اس کو ہم اہل سنت اگر نظریے سے دیکھیں تو اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ وہاں اللہ کے نبی نے کسی کا نام نہیں بتایا، اور ہمارے کسی بھی کتاب میں 12 خلفاء کا نام منقول نہیں ہے اللہ کے نبی سے. علماء نے اپنی رائے پیش کی ہے کہ بھئی 4 خلفاء ہیں یا فلاں فلاں جو بھی انہوں نے نام لیے ہیں، اور ناموں میں اختلاف ہے. ایسا نہیں کہ کوئی
خاص نام لیے ہوں اور انہیں پہ اتفاق ہو، اتفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب نام اللہ کے نبی نے ہی نہیں بتائے تو علماء میں ظاہر اختلاف ہوگا، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلفاء یہاں یہ بھی وضاحت نہیں ہے اس روایت میں کہ خلفاء اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، یہ وضاحت بھی نہیں اس روایت میں، بس یہ ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے اور ان کے دور میں دین غالب رہے گا۔ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اچھے خلفاء بھی ہوں گے، اس سے اچھے ہی مراد ہیں یا مکس مراد ہیں، کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے جنہوں نے یہ سمجھا کہ اچھے ہی مراد ہوں گے، جس طرح علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نیک خلفاء کے نام گنائے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی اس سے اچھے برے دونوں مکس ہیں، کوئی اس میں اچھے برے کی تقسیم نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ان کے دور میں اسلام غالب رہا ہو، تو پھر انہوں نے اچھے برے مکس کر دیے ہیں، پھر یزید بھی ایڈ کر دیا انہوں نے، پھر مروان بھی ایڈ کر دیا انہوں نے، تو اس سے یعنی کوئی واضح روایت نہیں ہے، اسی لیے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جہاں تک شیعہ مذہب کی بات اگر کرتے ہیں ہم، تو شیعہ مذہب میں آپ دیکھیں 12 خلفاء، شیعہ مذہب میں کتنے فرقے ہیں؟ شیعہ مذہب میں اتنے فرقے ہیں کہ ان میں ائمہ میں بھی اختلاف ہے، کوئی جی کہتے جی، ہیں کہ 4 سے سیدنا 5 ہے، زیدیہ ہے ان کا، اسماعیلیہ ہے، جی اور جی جی مطلب 4 سے 5 فرقے ہیں جتنا مجھے ان کا بالکل۔ پتہ، زیادہ مجھے دیکھیں پتہ اگر نہیں اگر ہے۔ ہاں اگر شیعہ مذہب کی بات کریں تو شیعہ مذہب میں بھی اثنا عشری ایک فرقہ ہے جو صرف 12 خلفاء کو مانتا ہے، باقی دوسرے فرقے ہیں، واقفیہ ہو گیا یا اسماعیلی ہو گیا، یہ سارے زیدیہ، شیعہ سے اتفاق نہیں کرتے اس بات پر، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ شیعہ میں بھی اختلاف ہے، تو اس بات میں شیعہ میں بھی اختلاف ہے، تو کیونکہ شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں جو کافی ائمہ کو نہیں مانتے، امام مہدی میں ان کا بہت اختلاف ہے، کافی شیعہ ایسے جو امام مہدی کو امام مانتے ہی نہیں ہیں، جی وہ ٹھیک ہے جی، اسماعیلیہ تو بالکل ایک علیحدہ، بالکل جی ایک جی علیحدہ جی برانچ ہی ہے نا، کہ وہ تو جی جی امام بالکل، کثیر ہوتا ہے۔ چلے ہم اس کے اوپر نہیں جاتے، زیادہ لمبی ڈیبیٹ، اس کے اوپر علیحدہ سے پروگرام رکھیں گے۔ لیکن انشاءاللہ علی بھائی انشاءاللہ ایک اور بات ہے، جی اگر ہم یہ خلفاء والی بات کہتے ہیں نا کہ اسلام غالب رہے گا، تو اگر یزید کے دور میں دیکھا جائے تو یزید کے سارے دور میں، چلے واقعہ کربلا کو تو ہم اس وقت ویسے پوچھ رکھ دیتے ہیں، واقعہ کربلا کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ 2 واقعات ایسے ہیں جو کہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کے لیے وہ بہت ہی زیادہ پشیمانی کا ہے۔ ایک واقعہ ہے ہرا جو کہ جی مدینہ شریف میں ہوا، اور دوسرا خانہ کعبہ میں منجنیقیں چلانا۔ یہ 2 صحیح، واقعات یعنی کہ دونوں مقدس جو زمینیں ہیں نا، اس کی عصمت کی پامالی ہوئی یزید کے دور میں۔ تو اگر اس کو آپ خلیفہ کسی بھی طرح سے مان لیں کہ اگر شریعت کی، کیونکہ ویسے بھی وہ بیعت لے کر ہی آیا تھا، جو اسلامک جورسپروڈنس ہے، جو ہماری شرعی جی نظام ہے، اس کے تحت تو سارے قواعد و ضوابط سے آیا تھا، وہ بیعت کیسے لی گئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، لیکن وہ تو سارے قواعد و ضوابط پورے کر کے آیا تھا نا، خلیفہ بنا تھا۔ جی تو جو واقع ہرا ہوا، اور اس کے بعد جو یہ کیا نام ہے خانہ کعبہ کی منجنیقیں چلائی گئی، یہ 2 واقعہ تو مطلب کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا جو یزید جی کے۔ جی تو بالکل، آپ کیسے کہتے ہیں کہ مطلب کہ اسلام کا غلبہ رہے گا؟ اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا یزید۔ ہاں دیکھیں الیاس بھائی، ایک تو یہ بات یہ کہ میں نے آپ کو اس کی بات بتائی تھی کہ بھائی 12 خلفاء میں لازمی نہیں کہ وہ اچھا برا دونوں ہوں، ٹھیک ہے، یا سارے اچھے ہوں یا مکس ہوں۔ دیکھیں یزید پر ظاہری بات ہے، ہمارے کافی علماء نے لکھا ہے کہ یزید برا تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اس کی بہت سی برائیاں کی ہیں، یہاں تک کہ فقہ حنفی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یزید پر علماء اہل سنت نے بہت تنقید کی ہے اور اس کو برے خلفاء میں شمار کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو برے خلفاء میں شمار کیا ہے۔ جہاں تک اسلام کے غالب ہونے کی بات ہے تو اسلام کا غالب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کفار پر اسلام کا غلبہ تھا، کفار کو جرت نہیں تھی کہ وہ اسلام پر، مسلمانوں پر اٹیک کریں۔ باقی اندرونی مسائل جو اسلام کے ہیں، جو یزید نے جو کام کیے، آپ نے جو 2 مثالیں دی ہیں، واقعہ ہررا والا جہاں خانہ کعبہ پر جو اس نے حملہ کیا، یہ دونوں واقعی ایک بدترین مثالیں ہیں امت مسلمہ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی جتنی برائی کی جائے، مذمت کی جائے، کم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کم ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یزید نے یہ برے کام کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر اسلام کے غلبے کی بات ہے تو اسلام کا غلبہ تو تھا، اس وقت کفار میں جرت نہیں تھی کہ وہ حملہ کرے مسلمانوں پر، تو یہ کام اس کے واقعی برے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کفار کی جرت نہیں تھی کہ اسلام پر حملہ کر سکے۔ تو جب کفار کی ہم بات کریں گے، غلبے کی بات کریں گے، تو کفار اور اسلام کی بات، کفر اسلام کی بات ہوگی، اپنے آپسی اختلافات کی بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اچھا سیدنا علی کے دور کی بات دیکھیں ہم،
سیدنا علی کے دور میں اختلافات ہوئے، جنگ لنگی، جنگ جمل، جنگ صفین، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپس میں اختلافات کا مسئلہ نہیں ہے. سیدنا علی کے دور میں کسی کافر کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ سیدنا علی پہ حملہ کرے. ٹھیک ہے، آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. کافر کو اختلافات مطلب ہمارے جو خلیفہ دوئم تھے ان کو ایک کافر نے ایک مجوسی نہیں تو جو ہے شہید کیا تھا، تو یہ حملے تو ہوتے آئے ہیں. ہمارے دوسرے خلیفہ کو شہید ابو لولو فیروز ایک مجوسی تھا، اور دوسرے خلیفہ تو خود ایک کافر کے ہاتھوں شہید ہوئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت علی کا دور جو ہے وہ سب سے زیادہ فتنہ گرد دور ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ مشکل دور ہے. اس میں بہت زیادہ فتنے تھے، بارش کے فتنے تھے. پھر جی خلافت کی کو لے کے بتدریج وہ ایک جو ہے نا وہ نگیشن تھی کہ وہ حضرت علی کو خلیفہ ماننے کے لیے ایک بہت بڑا مسلمانوں کا ایک جو طبقہ تھا وہ تھا ہی نہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے کتب میں لکھا ہے کہ ایک مطلب شام سے دوسری طرف حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہوتا تھا ان کے خلیفہ ہوتے ہوئے. اس کے بعد جا کے یہ جو ہوئی تھی، یہ جو شرائط رکھی گئی تھی سفینہ نون میں، اس میں سب سے پہلی شرط جو حضرت امام حسن نے رکھی تھی وہ یہی تھی کہ اہل بیت اور حضرت علی کے اوپر سب و شتم، اور اس میں سب و شتم کا لفظ جو ہے نا وہ گالیاں ہیں کہ گالیاں نہیں دی جائیں گی. یہ تو اس شرط کے اندر مینشن تھا. تو یہ تو جی ایک مطلب ہماری تاریخ کے ادوار کا ایک یہ حصہ رہا ہے، اور مطلب اس کو نگیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ چیزیں نہیں ہیں آپ کے سامنے کہ فتنہ گری کا دور رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ یہ بالکل صحیح کہتے ہیں آپ کہ سیدنا علی کے دور میں بہت سارے فتنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان سارے معاملات میں بالکل حق پر تھے. ٹھیک ہے جی، اور ان کے دور کو جو ہے وہ متنازع بنایا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ سیدنا عثمان کو جو شہید کیا گیا، اس کے بعد سیدنا علی کے جو ہے وہ خلافت میں فتنے ہی فتنے ہوئے ہیں. اور اس میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کردار تھا، کیونکہ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا تھا، سیدنا عثمان کا قصاص کا مسئلہ ہو گیا تھا، اور صحابہ کرام کی کوشش یہ تھی کہ یہ فتنے نہ ہو، جنگ نہ ہو. اس لیے قصاص کا مطالبہ کر کے انہوں نے جو ہے وہ اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن جو لوگ فتنہ چاہتے تھے، جو سیدنا عثمان کے قاتلین تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم پکڑے جائیں اور ہم سے قصاص لیا جائے. اسی لیے انہوں نے یہ مختلف فتنے کروائے. سیدنا عثمان کے بعد انہوں نے جنگ جمل کروائی. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سیدنا علی کے لشکر میں گھس کر اور جنگ جمل میں دونوں طرف سے تیر چلوائے اور جنگ کروائی. اور یہ وہی لوگ تھے جو سیدنا علی کو بھڑکاتے تھے حضرت معاویہ کے خلاف اور کہتے تھے کہ معاویہ سے جنگ کرو. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ کرام کا آپس میں اتفاق ہو. حالانکہ صحابہ کرام کا پھر آگے چل کے اتفاق ہوا. سیدنا علی نے سیدنا معاویہ سے صلح کی. ٹھیک ہے، اور طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے، سیدنا علی نے ان کے قاتلین کو بد دعا دی. جب حضرت زبیر کے قاتل جو سیدنا علی کے پاس آیا تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اے علی، زبیر کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری دینا. تو ابن جرموس کو سیدنا علی نے کہا کہ تم جہنمی ہو، تم قاتل زبیر، تم جہنمی ہو. تو سیدنا علی تو ان صحابہ کرام سے محبت رکھتے تھے. سیدنا معاویہ سے سیدنا علی نے ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا تھا کہ جا کے صلح کر لو. تو ابو موسیٰ اشعری نے جا کے صلح کی، پھر معاملات ختم ہوئے ہیں. پھر سیدنا حسن نے دونوں لشکروں کو ملا کر صلح کر دی. یعنی لڑوانے والے بیچ والے تھے، ان صحابہ کی نیت تھی اصلاح کرنے کی. اسی لیے سیدنا علی نے ابو مسلم خولانی کو دونوں بار بھیجا اور کوشش کی صلح کرنے کی. ٹھیک ہے جی، لیکن جو سیدنا عثمان قاتلین تھے وہ چاہتے نہیں تھے کہ مسلمانوں میں اتفاق ہو. ٹھیک ہے جی، پھر جب سیدنا حسن نے صلح کروائی تو پھر عام الجماعت کے نام سے یہ سال جانا گیا کہ اب مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا ہے، دوبارہ مسلمان متفق ہو گئے ہیں. عام الجماعت سیدنا حسن نے صلح کے بعد یہ نام پڑ گیا. تو اچھا، اسلام کے دشمن، جی جی آپ بالکل ٹھیک فرمائے. بس صرف ایک چیز فرمائیے گا کہ جس چیز کو مدعا بنا کے دو بہت بڑی جنگیں ہوئیں، ایک جنگ جمل جن میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر شہید ہوئے، اور دوسری جی جنگ صفین جس میں قرآن نیزوں میں اٹھائے گئے، تو اس کے بعد حضرت عثمان کا قصاص کیوں نہیں لیا گیا؟ دیکھیں، قصاص سیدنا علی چاہتے تھے، اس میں یہ دورہ نہیں ہے کہ سیدنا علی قصاص حضرت کے علی کی مخالف. خلافت کے بعد کی بات کر رہا ہوں، حضرت علی تو شہید ہاں ہوئے، دیکھیں، اس کے اصل بعد میں کیوں جہاں نہیں تک لیا؟ قصاص کی جہاں تک بات ہے تو سیدنا علی کے دور میں ہی کافی قاتلین عثمان مارے گئے تھے. مثلا مالک اشتر وہ مشہور تھا.
وہ مارا گیا سیدنا علی کے دور میں ہی، جب وہ مصر پہ حملہ ہوا تو وہاں راستے میں ہی وہ مارا گیا. اور محمد بن نبی بکر کے مشہور تھا کہ وہ سیدنا عثمان کے مخالف ہے اور وہ داخل ہوا تھا گھر پہ ان کے، وہ بھی مصر میں ہی سیدنا علی کے دور میں ہی ان کو جو ہے قتل کیا گیا تھا. اس کے بعد کافی لوگ تھے جو مصر میں جنگ جمل سے پہلے قتل ہوئے تھے، جو لشکر طلحہ زبیر نے جا کے ان کو مارا تھا. ٹھیک ہے، تو کافی لوگ ایسے تھے جو مر چکے تھے. کچھ لوگ بچے تھے جس میں ایک نام آتا ہے عمر بن ادیس رضی اللہ عنہ، صحابی رسول تھے. یہ نام مورخین نے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کو بھی سیدنا معاویہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو جو ہے پکڑ کے میرے پاس لایا جائے. تو انہوں نے کیا کہ وہ فرار ہو گئے تھے وہاں سے اور ایک غار میں چھپ گئے تھے. جب ڈھونڈ کے ان کو تلاش کیا گیا تو غار سے ان کی لاش ملی تھی. ٹھیک ہے جی، ان کی لاش ملی تھی تو ان کی جو ہے وہ سر کاٹ کے لایا گیا حضرت معاویہ کے پاس. دیکھو جی، یہ بھی جو عثمان کے مخالفین تھے، یہ بھی ان کا جو ہے وہ یہ انجام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ تقریباً جو قاتلین عثمان کے جو مشہور نام تھے نا، وہ تقریباً ختم ہو چکے تھے. کوئی ایسا نام نہیں بچا تھا کہ جو باقی رہا ہو اور قصاص لی جائے اس سے. تقریباً یہ جو مین فتنے گر لوگ تھے یہ سب مارے جا چکے تھے. ٹھیک ہے جی، تو ایسا کوئی نام نہیں بچا تھا کہ جو سیدنا معاویہ نے چھوڑا اس کو. ٹھیک، بس تقریباً مارے جا چکے تھے. آخری سوال کہ جی یہ جو خلافت اور امامت کا ایک پورا ایک جو بحث چل پڑی ہے جی کہ جو خلافت ہے وہ حضرت علی کی ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت جو ہے وہ یہ مانتی ہیں کہ خلافت کا جو شرعی فیصلہ ہوا تھا وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فیصلہ میری امت کے اجماع سے ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ ہیڈ ڈال دے گا. تو جو خلافت کا فیصلہ ہوا، تو آپ کے خیال میں یہ پوری کی پوری لڑائی ہو رہی ہے، دو اتنے بڑے سیکٹ شیعہ اور سنی کیوں معاشرے میں جڑتے ہیں؟ اچھا، خلافت کا فیصلہ، یہ جہاں تک آپ نے جو سوال کیا جو میں سمجھا ہوں کہ شاید آپ نے یہ سوال کیا کہ خلافت کا فیصلہ اللہ کے نبی نے کیوں نہیں کیا، آپ یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جی جب جی خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ جس میں میری امت کا اجماع ہوگا، جو متفقہ فیصلہ ہوگا میری امت کا، اللہ اس میں خیر کا عنصر پیدا کر دے گا. جی 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 جب خلافت لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کر کے، یعنی کہ جو شورا تھی اس نے ڈیسائیڈ کر کے خلافت لے لی، تو پھر یہ دو جی جی جماعتیں کیسے پیدا ہوئی، شیعہ اور سنی، جو آج اس ہاں 1600 سالوں سے چلی آ رہی جی جی جی. اصل میں شیعہ جو لفظ ہے نا، وہ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد ہی استعمال ہوا ہے. اس سے پہلے شیعہ کا لفظ تھا ہی نہیں کسی میں بھی. اس دور میں شیعہ کا تقسیم تھی، سیاسی تقسیم تھی. شیعہ نے علی اور شیعہ نے عثمان. تو شیعہ نے عثمان کہا جاتا تھا. جنگ جمل جو طلحہ زبیر والوں کو، ان کو شیعہ نے عثمان کہتے تھے. یا حضرت معاویہ والوں کو جو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کا. اور شیعہ نے علی کہتے تھے جو سیدنا علی کے ساتھ تھے. تو یہ تقسیم یہاں سے شروع ہوئی ہے. پھر آگے چل کے یہ ایک مذہب کی صورت انہیں اختیار کی ہے اس نے. پھر آگے چل کے سیدنا علی کے بارے میں انہوں نے ایک مذہب اختیار کی ہے کہ سیدنا علی پہلے خلیفہ ہیں، سیدنا علی جو خلافت کے حقدار تھے. یہ عبداللہ بن سبا نے یہ ساری باتیں پھیلائی ہیں، اور یہ بات شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے. فرق الشیعہ میں یہ واضح بات موجود ہے، یہی بات موجود ہے کہ عبداللہ بن سبا یہ پہلا شخص تھا جس نے سیدنا علی کی خلافت کا اعلان کیا کہ علی پہلے خلیفہ ہیں، اور صحابہ کرام پر تبرہ شروع کیا اس نے، شیخین پر، ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ پر. یہی بات ابن کثیر نے اور دوسرے مورخین نے لکھی ہے. تو اسلام میں سیدنا عثمان کے بعد ہی یہ تقسیم شروع ہوئی ہے، اور شیعہ آگے چل کے ایک مذہب بنا ہے. اس سے پہلے کوئی تقسیم نہیں تھی. اس سے پہلے جو بھی لوگ تھے سیدنا علی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوں، چاہے عمار ہو، چاہے سارے صحابہ ہوں، وہ سیدنا عثمان کا، صحابہ کرام کا ادب کر رہے تھے. یہاں تک کہ حضرت عمار کے سامنے کسی نے اما عائشہ کو برا کہا تو عمار نے کہا کہ تم عائشہ کو برا کہتے ہو جو نبی کی پیاری بیوی ہیں. تو عمار ان سے ناراض ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، وہ سیدنا عمار کو شیعہ نے علی میں سے کہتے ہیں. تو جو شیعہ نے علی میں سے عمار ہیں، وہ تو اما عائشہ کا ادب کر رہے ہیں. تو جو پہلے کے شیعہ تھے شروع کے، وہ سیاسی شیعہ تھے، مذہبی شیعہ نہیں تھے. پھر آگے چل کے تقسیم ہوئی ہے مذہبی. مذہبی شیعہ. علی بھائی بہت شکریہ، آپ نے تمام سوالوں کا بڑا مدلل طریقے سے جواب دیا. جزاک انشاءاللہ ہم اللہ کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پہ ایک مناظر رکھا جائے اور ایک نشست رکھی جائے انشاءاللہ تاکہ فریق انشاءاللہ. مخالف بھی ہوں تو وہ اس کے کوئی کاؤنٹر نیریٹو دے سکے. آج کی شو سے جی مجھے جی دیں بالکل. اجازت. انشاءاللہ جزاک اللہ. دوبارہ ایک نئے ٹاپک اور نئے شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. علی بھائی آپ کی آمد انشاءاللہ. کا بہت شکریہ. فی امان اللہ. جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے.